اب جو واقعہ میں اگلا عرض کرنے لگا ہوں پختگی کا، ایمان کی پختگی کا، ذہن میں رکھ لیں، ایمان جتنا پختہ ہوگا عقیدہ اتنا پختہ ہوگا، نیت جتنی سٹرونگ ہوگی اجر اتنا سٹرونگ ہوگا، ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنی آپ کی کنوکشن سٹرونگ ہوگی، آپ کا قدم سٹرونگ ہوگا، آپ کا یقین سٹرونگ ہوگا۔ جب اس کے بدلے آپ کو جو کچھ عطا ہوگا پھر آپ گن نہیں سکیں گے جتنا اللہ عطا کرے۔ اب یہ واقعہ میں آپ کو اسی سے ریلیونٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سوقہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے بیان کیا، مجھے کرائے کے گھر کی تلاش تھی، میں نکلا، حضرت عمرو بن حریث سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے ذکر کیا کہ اے میرے بھائی مجھے کرائے کا گھر چاہیے۔ حضرت عمرو بن حریث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں تمہیں گھر چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا گھر لے لو۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہارا گھر میں کیوں لے لوں؟ آپ نے فرمایا یہ اپنے مکینوں کے لیے بڑا بابرکت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا گھر اپنے مکینوں کے لیے کیوں بابرکت ہے؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ کی بات ہے۔ کون سنا رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن حریث، نام یاد کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں اونٹنی ذبح ہوئی تھی اور اس کا گوشت تقسیم ہو رہا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یا کسی صحابی سے کہا کہ عمرو کو بھی اس کا حصہ دے دو اس میں سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صحابی مجھے گوشت دینا بھول گئے، میں بھی ادب میں خاموش رہا اور میں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اگلا دن آیا جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کرم پر، ان کے فضل پر، ان کی عنایت پر، لطف و کرم پر آپ کو یاد تھا۔ معجزہ دیکھیں کہ وہ مجھے دینا بھول گیا اور میں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ عقیدے کی بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر نہیں گیا، میں روٹین میں آپ کی زیارت کے لیے گیا، اور شکوہ نہ میرے چہرے پر تھا نہ میری زبان پر۔ یہ سمجھ لیں جو شکوہ رکھتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں پھر ان کو کرم نہیں ہوتا، کرم ان پر ہوتا ہے جو شکوہ پروف ہو جاتے ہیں، شکایت پروف ہو جاتے ہیں۔ جو ہر بات پہ کڑ کڑ کرتے ہیں پھر ان پہ کرم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ عدل ہوتا ہے، اور جو شکوہ پروف ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ فضل ہوتا ہے۔ اب وہ فرمانے لگے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو قربان جائیں حضور کی عظمت پر، حضور کی لجپالیت پر، پوچھتے ہیں عمرو کیا تجھے گوشت مل گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اب کتنے صحابہ کرام کو وہ گوشت ملا ہوگا اور کتنے لے گئے ہوں گے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے تو نہیں پوچھا، فرمایا اے عمرو بن حریث کیا تجھے کل گوشت مل گیا تھا؟ اس کا مطلب نگاہ مصطفیٰ سب جانتی ہے، علم مصطفیٰ میں سب ہے اور حضور سب دیکھ رہے ہوتے۔ تو آپ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ نہیں ملا۔ اس وقت آپ کی بارگاہ میں کچھ درہم پڑے تھے، آپ نے مٹھی بھر درہم پکڑے، حضرت عمرو بن حریث کہتے مجھے عطا کر دیے، فرمایا چلو یہ لے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ درہم لے کر گھر آیا اور اپنی والدہ کو دے دیے۔ میری والدہ کا عقیدہ دیکھیں، والدہ کہتی ہیں بیٹے یہ مجھے دے دو، میں سنبھال لیتی ہوں، جب وقت آئے گا تب حضور کے عطا کردہ درہم استعمال کریں۔ میری والدہ نے وہ درہم سنبھال لیے۔ پھر ایک وقت آیا، میں نے 4 پیسے جمع کر رکھے تھے کہ میں اپنا گھر خریدوں گا، تو وہ کہنے لگے جب میرے گھر خریدنے کا وقت آیا تو میں نے یہ جو گھر جو آج تجھے کرائے پر دے رہا ہوں، فرماتے ہیں جب یہ خریدنے کا وقت آیا تو میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے جب سودا ہو جائے تو رقم ادا کرنے سے پہلے میرے پاس آنا، رقم ادا کرنے سے پہلے میرے پاس آنا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کی خواہش پر جو بھی میرے پاس پیسے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میرے پیسے پورے بھی ہوں گے یا نہیں، میرے پاس تو تھوڑی سی جمع پونچی تھی، میں وہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا ماں میں سودا کرنے جا رہا ہوں، کیا حکم ہے؟ اس وقت میں بھول چکا تھا، میری ماں کو یاد تھا،
وہ اندر گئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عطا کردہ درہم اٹھا کے لے آئے اور میرے ان درہموں میں اس کو ملا دیا اور برکت کے طور پہ ڈال دیا اور اس پوٹلی کو بند کر کے کہا بیٹے آنکھیں بند کر کے بس لے جا. آتے خدا کی عزت کی قسم میں گیا, میں نے اپنے بھائی سے سودا کیا, جتنے کا سودا ہوا میں نے پوٹلی کھولی, خدا کی عزت کی قسم اتنے پیسے نکلے جتنے کا سودا. بات عقیدے کی پختگی کی ہے. آج کے دور میں وہ مائیں اگر کوئی پیدا کر رہا ہے تو وہ بھی حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں منہاج القرآن پیدا